جب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو یعنی ہر نماز کی ہر رکعت میں کوشش کیجئے کہ اس حدیث کو یاد رکھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے ہمیں. آپ نے فرمایا، یہ حدیث کی صحیح یعنی مسلم کی کتاب میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی. جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی، میرے بندے نے میری ثنا کی. جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، بلکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھ لیا ہم نے. تو حدیث کنٹینیوڈ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی ایک عہد ہے، ایک کنٹریکٹ ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں یا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں گا. اور آخر میں جب وہ کہتا ہے، یعنی بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو کچھ مانگے گا وہ اسے ملے گا. حضرات، ہم نے کیا ہم نماز میں کیا مانگتے ہیں؟ ہدایت مانگتے ہیں، جیسا کہ اس کے آگے آئے گا اہدنا الصراط المستقیم. ہر نماز ہمارے لیے ایک طرح سے قرآن سمجھنے کی یاد دہانی ہے، یا قرآن سمجھنا ضروری ہے، اس کی یاد دہانی ہے. مثلا اگر ہم نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، ہم نے کہا آمین، امام نے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم نے کہا آمین. اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد جواب میں گویا ہمارے سوال کے قرآن کا کچھ ٹکڑا ہمیں ہدایت کے طور پہ دیتا ہے. اگر مجھے اس بات کی فکر ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا ہدایت دی، سمجھنے کی فکر نہ ہو، تو پھر یہ کیسی دعا ہے؟ اس بارے میں غور کیجیے. تو اس حدیث کو ہر نماز میں ہر وقت سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، چونکہ ہم ہر رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر ذہن ادھر ادھر ہونے لگتا ہے، اس کو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات چیت کر رہا ہے، ہم ایک ایک آیت کا وہ جواب دے رہا ہے، جو بھی ہم کہتے ہیں اس کا جواب مل رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو شکایت ہے کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں، جیسا میں کہہ رہا تھا کہ وسوسے آتے ہیں اور ذہن ٹھہرتا نہیں. تو ہم کہیں گے بالکل، کیونکہ ہمارا ذہن جو ہے بہت پاورفل ہے، ایک خطرناک جن کی طرح ہے، جو ایک سیکنڈ یہاں ہوتا ہے، دوسرے سیکنڈ جو ہے کہیں 10 سال پہلے چلا جاتا ہے، تیسرے سیکنڈ اپنے شہر چلا جاتا ہے، کہیں بھی جاتے رہتا ہے. اس کو پکڑ کے رکھنا ہے تو نہ صرف نماز سمجھ کے پڑھنا ہے، بلکہ تصور اور احساس کا بھرپور استعمال کرنا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو بڑے عجیب طریقے سے پڑھتے ہیں. پہلی بات تو سمجھتے نہیں. کیا آپ نے کبھی اس دنیا میں کسی کو بات کرتے دیکھا ہو، دو آدمیوں کو جو ایک دوسرے کی زبان نہ سمجھتے ہوں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے نہیں، کوشش نہیں کرتے؟ پہلی بات. دوسری بات، اس طرح پڑھتے ہیں کہ اگر اسی طرح کوئی ہم سے بات کرے تو ہم کو چڑ آئے، ہم اس کو جو ہے دھتکار دیں. مثلا اگر ہمارا نوکر ہے اور وہ ہم سے اس طرح بات کرتا ہے، جی میں اس آفس میں ہم سے کہوں، اگر اس طرح بات کروں میں، اگر وہ اس طرح مجھ سے بات کرے تو میں کہوں گا کیا تمیز نہیں ہے، بات کرنے نہیں آتا، سمجھ کے ٹھہر کے بات کرو، سیدھا بات کرو. اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کس طرح بات کرتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں الحمدللہ مالک یوم الدین ایاک نعبد. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ یہ دوسرا جرم ہے. تیسرا جرم کہ ہم پڑھتے اور کھڑے ہوتے اللہ تعالیٰ کے سامنے، لیکن ذہن کہیں اور ہوتا ہے. اور یہ بات بھی ایسی ہے استغفر اللہ کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے تو پھر ہمیں چڑ آئے. مثلا اگر آپ کا اسسٹنٹ ہے، نوکر ہے،
وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے جی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بڑا احسان ہے، آپ نے بڑا میری مدد کی ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے. لیکن فرض کیجئے اگر آپ اس کا ذہن پڑھ سکتے ہوں اور اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ کچھ اور سوچ رہا ہے، مجھے جانا ہے، تو آپ کو چڑ آئے گی. تو کوشش کیجئے سمجھتے ہوئے تصور و احساس کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو کنٹینیو